السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ کا ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے کو جی چاہے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ فنا فیلا کی موت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں رکھیں۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے، مگر رات کو مجھ پر آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ پھر اس غلام نے تیسری شرط یہ رکھی کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ دے دیجیے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے کسی شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہو۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطوں کو منظور کر لیا اور غلام کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر محل میں سے اپنی پسند کا کمرہ دیکھ لو، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا، یعنی کہ بہتر سے بہتر سجایا گیا تھا۔ پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرے کا انتخاب کیا۔ جب اس کے آقا نے دیکھا تو اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا ہے؟ کمرے تو اور بھی بہت سارے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر سجائے گئے ہیں، تو پھر تم نے یہ ویران کمرہ ہی کیوں پسند کیا ہے؟ اپنے آقا کی یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے کی گئی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا، اس کا مالک اسے کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک رات کو بزم احباب منعقد کی، یعنی کہ اپنے دوست احباب کو بلا کر ایک محفل سجائی، اور نصف شب یعنی کہ آدھی رات کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے، سب دوست اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ اے میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمے واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا یہ عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس کے عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر واپس چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس غلام کے کمرے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، تو اس شب میں بھی بالکل وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک نے دیکھا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ تو اللہ کے لیے آج سے آزاد ہے، تاکہ تو اپنی خواہش کے مطابق رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو ہر وقت معذرت کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامات کا تذکرہ بھی کیا جو رات کو ان دونوں نے دیکھا تھا۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے، تو اس نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار،
میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا یہ راز کسی پر نہ کھولیے گا، مگر جب کہ میرا بید دوسروں پر ظاہر ہو گیا ہے، جس کو میں نے مخفی کیا ہوا تھا، یعنی کہ جس کو میں نے چھپایا ہوا تھا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا، تو مجھے تو اب اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سچ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس عالم فنا فی اللہ کی دعا کس طرح اسی وقت درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا وقت عبادت کے لیے نکالیے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، اپنے رب کو راضی کیجیے، دوسروں کو بھی تلقین کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔